پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس اسلام آباد سے یہاں پہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ٹیم آپ سے مخاطب ہے. ہماری یہ پریس کانفرنس ہے اور میں میڈیا کے خواتین و حضرات آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ آئے ہیں. کل شام تقریباً 5:30 بجے میرے نہایت ہی عزیز ساتھی ہمارے سینٹرل پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن صاحب، جو کہ ایک سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ایک نجی نیوز چینل GNN میں انٹرویو کر کے وہ باہر آئے اور ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا. میں یہ بات کہتا چلوں کہ یہ قاتلانہ حملہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ایک دن پہلے بھی ہوا اور اس کو جس طرح بھی ہوا وہ خود بھی رؤوف حسن صاحب آپ کو بتائیں گے. انہوں نے اس کے بارے میں کوئی زیادہ سوچ نہیں کی، وہ کہ میں ناراض ہو رہا تھا کہ آپ کو فل فور وہ بھی رپورٹ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد وہ بچ بچاؤ پرسوں ہو گیا، پر کل جو قاتلانہ حملہ ہوا اور جس کی ویڈیو فوٹیجز آپ نے دیکھی، یہ رب العزت نے رؤوف حسن صاحب کو ایک دوسری زندگی دی ہے. جنہوں نے مارنے کی کوشش کی انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. ایک بلیڈ اٹیک، یہ اشارہ کاٹنے کی تھی. دوسرا آپ نے ان کے چہرے پہ یا آپ وہ کٹ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے، وہ ایک چھری نما اور شارپ ایجڈ ویپن جس کو کہتے ہیں، تیز دھار والے آلہ کے ساتھ ان کا پورا یہ سائڈ جو ہے وہ انہوں نے چیر ڈالی. اور یہاں پہ آپ ساتھیوں کو یہ میں بتانا چلوں، اور یہاں پہ آپ کے ساتھی جو ڈاکٹرز بھی ہمارے ہیں خاندانوں میں یا باقی بھی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا نرو سسٹم ادھر سے ہوتا ہے اور خدا نخواستہ بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. اس کے بعد جس بہادری کے ساتھ میرے بڑے بھائی رؤوف حسن صاحب نے ساری چیز کو ٹیکل کیا، رات تک پیمز میں جا کے رپورٹ درج کرانا، میڈیکل لیگل رپورٹ ہوئی اور FIR کے لیے پولیس آئی. یہاں پہ پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے خواتین و حضرات. جو میں نے آپ کو حادثہ بتایا وہ ہو گیا، پر ایشو جب آتا ہے جس کے اوپر پھر ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، جس کے اوپر پھر ہم لوگ کہتے ہیں، جس کے اوپر ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں، اور ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ خلا میں تو باقی ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ خلائی مخلوق کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، ہمیں تو زمین پہ وہ نظر آ جاتی ہے. سو لہذا FIR جو لانچ ہوئی ہے اس پہ باقاعدہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ساری چیزیں رؤوف حسن صاحب نے واضح طور پہ لکھی، واضح طور پہ بتایا. پر جو FIR لانچ کی ہے اسلام آباد پولیس نے، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں. وہ ایک کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے اسلام آباد پولیس کی، اور وہ شہنشاہ محرر صاحب جنہوں نے وہ لکھی ہے، وہ کس کے کہنے پہ لکھی ہے، وہ کس کے پریشر پہ لکھی ہے، وہ ہمیں سامنے لائیں. اس FIR میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. یہ دہشت گردی نہیں تھی اور کیا تھی کہ ایک شخص کو آپ ٹریک کر رہے ہیں، اس کو ٹریس کر رہے ہیں، نہ ان کا بٹوا لیا گیا، نہ موبائل فون چھینا گیا، نہ کوئی اور چیز چھینی گئی، سیدھا ایک قاتلانہ حملہ، ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کی جاتی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ لپٹی لپائی کر کے اس FIR کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے کہ یہ کیسز جوڈیشل، یہ رؤوف حسن صاحب کا کیس، میرے بڑے بھائی کا کیس، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں، اور یہ جوڈیشل کمیشن فل فور بننا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو 6 ججز کا خط تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف، جہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ان ججز کے خاندان کے ممبران کو ایجنسیز کے لوگوں نے، اور انہوں نے نام لکھ کے کہا کہ ISI کے لوگوں نے جا کے ان کو زدوکوب کرنے کی کوشش کی، تو یہ وبا دور دراز تک بھی پھیل سکتی ہے خدا نخواستہ.
اس کا اسی جگہ پہ سدباب ہونا چاہیے. اس کو جوڈیشل کمیشن کے تحت انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور رؤف حسن صاحب کو یہ انصاف ملنا چاہیے فی الفور. اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی پاکستان اور بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، میں پاکستان قوم کو اور اپنے سارے ساتھیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی، اور یہ میں میسج دے رہا ہوں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، کہ ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے.